میں نے جو بھی کیا وہ پارٹی کے حکم پر کیا. ندیم نصرت صاحب تھے, انہوں نے مجھے کنیکٹ کرایا تھا. وہ چاہتے تھے اکیلے ملنا, لیکن میں نے کہہ دیا کہ بھائی بغیر ندیم نصرت صاحب کے میں اکیلے آپ سے بات نہیں کروں گا. بانی ایم کیو ایم کے قریبی ساتھی محمد انور کا بھارت سے پیسے لینے کا اعتراف. سما کو دیے گئے انٹرویو میں کہا رابطہ ندیم نصرت نے کروایا, رقم پارٹی کے لیے لی, اپنی ذات پر ایک پائی نہیں لگائی. کراچی میں قتل و غارت کرنے والے آج بھی وہیں موجود ہیں. محمد انور کی ملک کے لیے کچھ کر دکھانے کی خواہش. بولے جو رابطہ کرنا چاہتا ہے کر لے. میں تھا 3 دنوں سے کہ اب تو یہ ایم کیو ایم پاکستان والے کہیں گے عمران فاروق کو مروا دیا اس آدمی نے. ہم اس کو کونڈیم کرتے ہیں, یہ روک ایجنٹ ہے. لیکن نہیں کہا, اس لیے نہیں کہا کہ پیچھے سے بھائی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کی پارٹی بچا لی ہے. دیکھو عمران فاروق کے قتل میں بانی ایم کیو ایم کا ہاتھ ثابت ہو گیا, مگر ایم کیو ایم پاکستان کے کسی رہنما نے مذمت تک نہ کی. ان کا لندن والوں سے اب بھی رابطہ ہے. مصطفیٰ کمال کی کراچی میں دھواں دار پریس کانفرنس. بولے ایم کیو ایم پاکستان, پی ٹی آئی کا مینڈیٹ اور پیپلز پارٹی کا کراچی سے تعصب بانی متحدہ کو زندہ کر رہا ہے. کراچی, لاڑکانہ اور گھوٹکی میں رینجرز اہلکاروں پر حملوں کی تحقیقات جاری. سیکیورٹی اداروں نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا. پولیس حکام کے مطابق کئی افراد واچ لسٹ میں ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کر دیا. کہا مودی سرکار دباؤ میں ہے. لداخ میں رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں. بھارت اپنے سلیپر سیلز متحرک کر سکتا ہے. کراچی میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. پاکستان میں امن دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا. جنوبی اور شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر فائرنگ. کیپٹن سمیت 2 اہلکار وطن پر قربان, 2 زخمی ہو گئے. فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور انجام کو پہنچا. آئی ایس پی آر کے مطابق کامیاب آپریشن کے بعد کمپاؤنڈ کو دہشت گردوں سے خالی کرا لیا گیا. بھارت اپنی جنونیت سے باز نہ آیا. کنٹرول لائن پر بزدل فوج کی ایک بار پھر اشتعال انگیزی. حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر پر فائرنگ. 13 سالہ بچی شہید, نوجوان اور اس کی والدہ شدید زخمی. پاک فوج کا بھرپور جواب, دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی. پی ایچ ڈی اسکالر سمیت مزید 6 کشمیریوں کو شہید کر دیا. ایک ہفتے میں شہداء کی تعداد 14 ہو گئی. وادی میں جگہ جگہ مظاہرے. بھارت سے آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے گونج اٹھے. اسلامی کانفرنس تنظیم رابطہ گروپ کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والے اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. معروف ذاکر اور عالم دین علامہ طالب جوہری 81 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے. وہ کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. میت اسپتال سے انچولی امام بارگاہ منتقل کر دی گئی. نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر انچولی میں ادا کی جائے گی. تدفین وادی حسین قبرستان میں کی جائے گی. وزیر اعظم, وزیر خارجہ اور سیاسی رہنماؤں نے ان کے انتقال پر دلی افسوس اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریہ العالمیہ کے محتمم مفتی نعیم کا سفر آخرت. نماز جنازہ مفتی تقی عثمانی نے ادا کی. سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ہزاروں افراد کی شرکت. مفتی نعیم کی تدفین جامعہ بنوریہ کے قبرستان میں والد کے پہلو میں کی گئی. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی کئی ماہ بعد تصویر سامنے آ گئی. بلاول بختاور اور آصفہ بھٹو نے فادرز ڈے پر آصف زرداری سے آن لائن بات کی. بختاور نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا جیکب آباد کا دورہ. سندھ میں صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کا بلاول بھٹو زرداری کے دعوے کا پول کھول دیا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی ویڈیو بنا کر حالت زار سب کو دکھا دی. کہا پیپلز پارٹی کی عوامی خدمت زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہیں. سندھ سے بہتر تو بلوچستان کے اسپتال ہیں.
हुकूमत से राहें जुदा करने के बाद BNP को नए आशियाने की तलाश। सरदार अख्तर मेंगल मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। JUI सरबराह का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, हुक्मरानों को अवाम पर मजीद मुसल्लत होने का कोई हक नहीं। उन्हें चाहिए कि अब वो इस हकीकत को तस्लीम करें कि वो एक नाकाम हुक्मरान है और अपनी नाकामी की सज़ा अब वो पाकिस्तान को न दें और मुस्ताफी हो जाएं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारातियों से भरी जीप दरिया में जा गिरी। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। बुरेवाला में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में बाप जाँ बहक और बेटा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मानसहरा में कार दरिया में गिरने का वाकया। 4 नौजवानों की तलाश जारी। PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। आज एविएशन डिवीजन को पेश की जाएगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होने वाली गुफ्तगू, फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड और बेली लैंडिंग की CCTV फुटेजेस भी रिपोर्ट में शामिल। 22 मई को कराची की मॉडल कॉलोनी में गिरने वाले तैयारे के हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची में टिकटॉक बनाते हुए एक और जान चली गई। सिकंदराबाद में वालिद के पिस्तौल की गोली लगने से नौजवान हलाक। 17 साला नौजवान अपने भाई के साथ टिकटॉक बना रहा था। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक अफगान चमन बॉर्डर आज से खोल दी जाएगी। चमन बॉर्डर के जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा अवाम पैदल बाबे दोस्ती से जा सकेंगे। खाम तेल की कीमत आलमी मंडी में बढ़ गई। 2 माह पहले $20 फी बैरल मिलने वाला खाम तेल $41.18 पर पहुंच गया। 1 जुलाई से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले क्लियरेंस क्रिकेट। कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट आज होंगे। खिलाड़ियों के पहले टेस्ट अपने अपने शहरों में होंगे। कौमी टीम 28 जून की सुबह इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। लाहौर में प्री मॉनसून बारिशों का आगाज। तेज हवाओं के साथ बादलों की घन गरज। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश का सिलसिला आइंदा 12 घंटे तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश। छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 6 जख्मी। और ईद कुर्बान की तैयारियों का आगाज। कराची सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी सज गई। 200 से ज्यादा जानवरों की आमद। बबलू और शहजादे ने रौनक लगा दी। लाखों में एक जानवरों के दाम भी लाखों में।